بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز دوسرے کے بغیر مقبول نہیں۔ اول، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوم، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں، الہامی کتابوں، اس کے رسولوں اور جنت و دوزخ پر یقین رکھنا اور مرنے کے بعد حساب و کتاب کے لیے اٹھنا۔ سوم، نماز کے اس کے بغیر ایمان مقبول نہیں۔ چہارم، زکوٰۃ کے یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور اس کے بغیر اللہ عز و جل ایمان اور نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ پنجم، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور پھر جس نے یہ تمام ارکان پورے کر لیے اور پھر حج کی استطاعت رکھتا ہو پھر حج نہ کیا تو اس کی نماز، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ کچھ قبول نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، خانہ کعبہ کا حج کرو، اچھی بات کیا کرو اور بری باتوں سے روکا کرو، گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ جو ان باتوں سے کوئی ایک بات نہیں کرتا اس کا دین اسلام کا ایک جزو ناقص رہتا ہے، اور جو ان سب کو چھوڑ دے اس نے دین اسلام سے رخ پھیر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں ماں باپ، اس کی اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا گمان رکھنا اللہ عز و جل کے ساتھ بہترین عبادات کی ہے، یعنی اللہ عز و جل کے ساتھ حسن و ظن بھی عبادات میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ افضل ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری محبت اللہ عز و جل ہی کے لیے ہو اور اللہ عز و جل کے لیے ہی کسی سے بغض و عناد رکھو، اپنی زبان کو اللہ عز و جل کی یاد میں لگائے رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ خیالات صرف وسوسے کی حد تک ہیں اور کسی بدعملی کا موجب نہیں ہے۔ وسوسے ایمان کے منافی نہیں ہیں اور ان پر مواخذہ نہ ہوگا۔ حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور ان میں اعلیٰ افضل شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور ادنا درجہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبسکرائب for more videos.